کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ کوئی چیز جب آپ تصور کرتے ہیں، سوچتے ہیں تو کچھ وقت کے بعد آپ کی اسکرین پر کسی ریل یا کسی ایڈ کی صورت میں آ جاتی ہے؟ یہ کوئی جادو نہیں، یہ آپ کی سوچ، آپ کا عقل اور آپ کی گمان ہے جو اب آپ کے نہیں رہے۔ اور انسان کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کا پیسہ، اس کی جائیداد یا اس کا مال ملکیت نہیں، بلکہ اس کی سوچ ہوتی ہے۔ لیکن آپ کی سوچ اب کسی ڈیوائسز کے تھرو کنٹرول کی جا رہی ہے۔ جاننا چاہتے ہیں کیسے؟ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ کے ہاتھ میں جو موبائل فون ہے یہ فقط کوئی ڈیوائس نہیں بلکہ یہ ایک دروازہ ہے جس کے پیچھے بیٹھے لوگ ہر سیکنڈ آپ کی نفسیات کا تجربہ کر رہے ہیں۔ آپ کس بات پر مسکراتے ہیں، آپ کس بات پر غصہ ہوتے ہیں، آپ کس وقت آپ کا موڈ اچھا ہوتا ہے اور کس وقت آپ کیا دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ جب آپ یوٹیوب کو چلاتے اسکرول کرتے ہوئے کسی جگہ پہ رکتے ہیں، جب آپ ٹک ٹاک پر کسی ویڈیو کو لائک کرتے ہیں یا انسٹاگرام پر کسی بھی ریلز کو دوبارہ دیکھتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں الگورتھم کے تھرو فیڈ ہوتی ہیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ وہ چیزیں دکھائی جائیں جس کی وجہ سے آپ زیادہ وقت اسکرین پر گزاریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ فقط اسکرول کرنا آپ کا کام ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 2018 میں کیمبرج انالیٹیکا اسکینڈل میں پوری دنیا کو ہلا دیا گیا تھا۔ اس اسکینڈل میں فیس بک کے ڈیٹا کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے جذبات اور ان کے پولیٹیکل پریفرنسز کا اندازہ لگایا گیا تھا اور اس کے تحت ٹارگیٹڈ ایڈز چلائے گئے تھے۔ ایک صحیح ریسرچ کے مطابق ایک عام اپلیکیشن 5 سے 10 کمپنی کے ساتھ آپ کا ڈیٹا شیئر کرتی ہے بغیر آپ کو بتائے، اور یہ اس طرح سے ہوتا ہے جب آپ کسی اپلیکیشن پر کوئی اکاؤنٹ بناتے ہیں تو اکاؤنٹ بناتے ہوئے ایک پرمیشن مانگی جاتی ہے آپ سے، جہاں پہ ایگری کا آپشن لکھا ہوتا ہے، اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ اس وقت ایگری بٹن کو کلک کرنے سے پہلے آپ نے کبھی اس چارٹ کو پڑھنے کی زحمت نہیں کی ہوگی، کیونکہ اس چارٹ میں اس طرح سے وکیب استعمال کی گئی ہے اور اس طرح سے لکھا گیا ہے کہ لوگوں کا انٹرسٹ آرام سے لوز ہو جاتا ہے، اور 99% لوگ اس کو بغیر پڑھے ہی ایگری کرتے ہیں، کیونکہ اس کو اس طرح سے لکھا گیا ہے کہ کوئی بھی پڑھنے والا اس سے آرام سے بور ہو جائے گا اور اس کو نیند آنے لگے گی، اور اس کے علاوہ اس میں اس طرح کی وکیب استعمال کی گئی ہے کہ اس کو پڑھنے کے لیے کسی اچھی وکیل کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہ ساری ایک چال ہوتی ہے اپلیکیشنز کی جس کے تحت آپ اس کو بغیر پڑھے ایگری کر دیتے ہیں۔ جب آپ کسی سوشل میڈیا اپلیکیشن پر اکاؤنٹ بناتے ہیں تو آپ سے پرمیشن مانگتا ہے، جیسے لوکیشن، آپ کے کانٹیکٹ، آپ کے فوٹوز اور آپ کی مائکرو فون کو ایکسس کرنا۔ اچھا، جب مائکرو فون کی بات آئی تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ملٹیپل ٹائم لوگوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ ان کی سوشل میڈیا اپلیکیشن کے تھرو ان کے مائکرو فون ایکسس کیے جا رہے ہیں، اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ کچھ دوست آپس میں کوئی بات کرتے تو ان کے ریلیٹڈ کوئی ریل یا کوئی ایڈ ان کے پاس آ جاتا، اور اس بات پر کافی مرتبہ انکوائریز بیٹھ چکی ہیں کہ یہ مائکرو فون ایکسس بھی کرتے ہیں کہ نہیں۔ البتہ یہ بات کبھی ثابت نہیں ہوئی، لیکن اس بات پر ابھی تک ڈسکشنز ہو سکتی ہیں۔ آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ فقط کوئی اپلیکیشن ہے؟ نہیں، اس کے پیچھے پورا ایک ڈیٹا بزنس چھپا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ ملٹیپل اپلیکیشن ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہیں، اور اس طرح کی نوٹیفیکیشنز میں نے بھی دیکھی ہیں کہ allow me to access your activity on other accounts، لیکن ملٹیپل ایپس پر ایسی کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آتی، لیکن ان اپلیکیشنز کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کسی اور اپلیکیشن پر ایکٹیو ہیں اور وہاں پہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، اور یہ بالکل اس طرح سے کام کرتی ہیں کہ آپ گوگل پہ جائیں اور وہاں پہ بلیک شوز سرچ کریں، اور کچھ وقت کے بعد اس کے ریلیٹڈ ایڈز آپ کو انسٹاگرام پر آنا شروع ہو جائیں، اور ایون یہ ایک وائی فائی کے تھرو وہاں پہ بیٹھے ملٹیپل لوگوں کے پاس بھی ایکسس کر سکتے ہیں۔ جس طرح سے اگر کسی گھر میں کوئی بچہ گوگل پہ جا کے ٹوائے سرچ کرتا ہے تو اسی گھر میں اسی وائی فائی کے کنیکٹڈ جو اور ڈیوائسز ہوں گے وہاں پہ انسٹاگرام یا اور کسی اپلیکیشن پر کھلونوں کے ایڈ آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ پہلے پروو ہو چکا ہے، اور اس پروسیس کو بولتے ہیں کراس ڈیٹا شیئرنگ، اور یہ فقط کسی ایڈز تک محدود نہیں بلکہ یہ آپ کے وقت، آپ کے موڈ اور آپ کی رجحانات کو بھی کنٹرول کرتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ 2019 میں یاہو کے 3 بلین اکاؤنٹس ہیک ہوئے، اور اس کے بعد 2021 میں فیس بک کے 530 ملین اکاؤنٹ ہیک ہوئے۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اتنے اکاؤنٹس ہیک کرنے کے بعد آخر کیا ہوا، کس طرح کے نقصانات ہوئے؟ تو ہیکرز اکاؤنٹس ہیک کرنے کے بعد ان کو ڈارک ویب پہ بھیج دیتے ہیں،
अलावा मुख्तलिफ कंपनीज इन डेटा को खरीदती हैं और इस डेटा को नज़र रखते हुए मुख्तलिफ लोगों के पास मुख्तलिफ एड्स भेजा करती हैं। और इसके अलावा फेक अकाउंट्स का खदशा होता है, टारगेटेड स्कैम्स होते हैं और इन सब से बड़ा नुकसान आपकी प्राइवेसी, आपके ट्रस्ट और आपकी सोच को होता है। अच्छा, इसके अलावा जब आप कोई सोशल मीडिया अकाउंट खोलते हैं, जैसे कि टिकटॉक का मिसाल लेते हैं, अगर आप टिकटॉक पर कोई पोस्ट खोलते हैं और पोस्ट खोलते हुए किसी पोस्ट पर 3 सेकंड रुक जाते हैं या वहाँ पे कोई कमेंट करते हैं, वहाँ पे लाइक करते हैं या किसी पोस्ट को दोबारा देखते हैं, तो इसके तहत AI मशीन आपके स्क्रॉल और आपकी हिस्ट्री से ये अंदाज़ा लगा लेती है कि आपका आखिर इंटरेस्ट क्या है, आप कौन सी आइडियोलॉजी के करीब हैं, आप किस चीज़ से ज़्यादा डरते हैं, आप किस वक्त आपका मूड अच्छा होता है, किस वक्त आप ज़्यादा उदास महसूस करते हैं। अगर यही सवाल मैं आपसे करूं कि दिन में ऐसा कौन सा स्पेसिफिक टाइम है जो हर रोज़ आप उस वक्त उदास महसूस करते हैं, तो ये शायद आप ना बता पाएँ। लेकिन ये सारी चीज़ें एल्गोरिथम में फीड होती हैं कि इस वक्त ये बंदा इतना ज़्यादा उदास महसूस करता है, इस वक्त ये ज़्यादा खुश होता है, इस वक्त ये इस जगह पे मौजूद होता है और इस बंदे के साथ इसकी इतनी अच्छी दोस्ती है। ये सारी चीज़ें एल्गोरिथम में फीड होती हैं। और इसका एक सबूत ये है कि कुछ वक्त पहले पेरिस में एक जुडा नाम की लड़की थी जिसका ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप होने के बाद उसने टिंडर एप्लीकेशन ज्वाइन की और कुछ वक्त उसको इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करने के बाद वो अपने डेटा के साथ कुछ इनसिक्योरिटी फील कर रही थी, तो उसने टिंडर को ईमेल करना शुरू कर दिए कि मुझे अपनी डेटा चाहिए। तो क्योंकि यूरोप में डेटा रिलेटेड लॉज थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, वो लड़की मल्टीपल टाइम मेल कर रही थी, तो टिंडर वालों ने उसकी डेटा उस लड़की को दे दी, जिसको पढ़ने के बाद वो लड़की हैरान रह गई। फकत उसने चंद दिन ही टिंडर इस्तेमाल किया था और उसको 800 पेजेस की डेटा मिल गई। उस डेटा में ये लिखा हुआ था वो किस वक्त कहाँ में मौजूद थी, उसके इंटरेस्ट क्या है, वो किस वक्त किस तरह की रील्स देखना पसंद करती है, उसका मूड किस वक्त अच्छा होता है, किस वक्त वो ज़्यादा उदास महसूस करती है, और इतनी सारी चीज़ें उनको मालूम थी। और ये सारी चीज़ें आपके डिजिटल फिंगरप्रिंट से हासिल की जाती हैं। सोचना ज़बोस कहती हैं कि आप अपने मुस्तकबिल के मालिक नहीं रहे, अब एल्गोरिथम डिसाइड करेगा कि आपका अगला कदम क्या होगा। जो आप देखते हैं ये वही है जो वो आपको दिखाना चाहते हैं, ना कि वो जो आप देखना चाहते हैं। तो अब हर स्क्रॉल के साथ इसके बारे में एक बार ज़रूर सोचिएगा।